بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں اس کائنات کے سب سے بڑے کافر اور بدبخت انسان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں کہ یہ کون تھا اور کس کی اولاد تھا اور اسے فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر بننے سے پہلے یہ کون سا کام کرتا تھا، پھر بادشاہ کیسے بنا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کیسے جاہل بنا دیا، اور پھر کس طرح فرعون نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا اور مصر کا جھوٹا خدا بن گیا۔ ان تمام سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جاتا تھا اور جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا پورا نام ولید بن مسعب تھا۔ کچھ روایات سے اس کا نام قابوس بھی ملتا ہے۔ اس کی عمر 400 سال ہوئی۔ اس دوران نہ کبھی یہ بیمار ہوا، نہ کبھی اس کے سر درد ہوا اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ اس کا چہرہ تانبے جیسا ہونے کی وجہ سے اسے قابوس کہتے تھے۔ یہ پہلے محنت مزدوری اور تجارت کرتا تھا، جس دوران اس کی ملاقات حامان سے ہوئی اور یہ دونوں بدبخت دوست بن گئے اور یہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں خربوزے کی تجارت زوروں پر تھی۔ یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور کام مانگا۔ اس نے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، جب یہ مال فروخت کر لو گے تب میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، ٹھہرو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ خربوزے شہر لے گیا، مگر وہاں لوگوں نے کہا، ہم تو ادھار خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد قیمت ادا کرتے ہیں اور یہ ہمارا دستور ہے۔ اس نے وہ خربوزے انہیں بیچ دیے، مگر مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا اور وہاں سے چلا گیا اور پھر بادشاہ مصر کے پاس جا کر کوئی کام طلب کرنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، تو کس قسم کا کام چاہتا ہے؟ فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دیں، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر خزانے میں جمع کروا دیا کروں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا۔ میری اجازت کے بغیر اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست قبول کر کے فرعون کو قبرستان کی داروغی دے دی۔ فرعون بہت خوش ہوا اور قبرستان جا کر بیٹھ گیا۔ خدا کی کرنی ایسا ہوا کہ مصر میں ایسی وبا پھیل گئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ وفات پا گئے اور فرعون نے ہر مردے کے وارث سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت سارا مال و دولت اور پیسہ جمع ہو گیا اور وہ امیر ہو گیا۔ اس نے فرعون نے سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کو وہ اپنے انڈر کر لے۔ اس نے کچھ رقم دے کر تمام قبرستانوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ فرعون لوگوں کے دیے ہوئے سکوں کی وجہ سے بہت سارا مال و دولت بادشاہ کے خزانے میں جمع کرواتا اور وہ اپنی جہالت کے سبب بہت خوش ہوتا اور انہی دنوں مصر کا وزیر مر گیا۔ چونکہ فرعون کے بہت زیادہ دوستانہ تعلقات تھے بادشاہ سے، اس نے اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ اقتدار ملتے ہی اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں خدائی کا دعویٰ کروں اور یہ ساری قوم میرا حکم مانے اور میری عبادت کرے۔ فرعون کی بات سن کر حامان حیران ہو گیا اور کہا، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو بنی اسرائیل کی قوم کو اپنے ہاتھ میں لے لو، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو۔ فرعون نے کہا، ایسا کرنے کے لیے میں کیا کروں، کیونکہ یہ سب لوگ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے اور وہ اپنا دین چھوڑتے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ حامان نے کہا، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ بادشاہ کے آگے یہ درخواست رکھی جائے کہ مصر کے تمام لوگوں کی ضروریات میں اپنی جیب سے پوری کروں گا اور یہ جو بھی خواہش کریں گے میں پوری کروں گا۔ بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات مان لی۔ اس طرح پورا 1 سال تک کی رقم حامان کے ہاتھ میں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی۔ اس نے رعایا میں یہ اعلان بھی کروا دیا کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے غریب اور مسکین لوگ بہت خوش ہوئے اور فرعون کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ خدا کی طرف سے مصر کا بادشاہ وفات پا گیا، اس کی جگہ لینے کے لیے اس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا، اور بادشاہ کی تدفین کے 3 دن بعد سب کے مشورے سے فرعون کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور فرعون بدبخت مصر کا بادشاہ بن گیا۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس نے حامان کو اپنا وزیر بنا لیا اور پورے مصر میں اپنی بادشاہت جما دی۔ اس نے سب علماء سے کہہ کر دین کی تبلیغ رکوا دی اور سب کو درس و تدریس سے روک دیا تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جاہل پیدا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جو کوئی میرا حکم نہ مانے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کے ڈر سے مصر کے لوگوں نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگ جاہل ہوتے گئے اور اپنے دین سے دور ہو کر اپنے حقیقی خدا یعنی اللہ عز و جل کو بالکل ہی بھول گئے۔ پھر فرعون نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنے گھروں میں میرا بت بنا کر میری عبادت کریں۔ چنانچہ یہ حکم پاتے ہی ایک قبطی قوم جو کہ تعداد میں زیادہ تھے بتوں کی پوجا کرنے لگی اور اس طرح یہ بت پرستی بڑھتی گئی اور
20 برس گزر گئے۔ پھر فرعون نے سب لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، باقی سارے بت توڑ دو۔ قبطی قوم زیادہ فرعون کو خدا مانتی تھی، باقی سب لوگ اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے تھے، اور فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا کیونکہ وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ جی دوستو، اب آپ جان گئے ہوں گے کہ یہ کیسے فرعون بدبخت اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی وحدانیت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جینا مرنا ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔